ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماضی کی یادیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، تلخ بھی ہوتی ہیں۔ دل کرتا ہے بھول جائیں لیکن بھول نہیں پاتے، کبھی یاد کرتے تو یاد ہی نہیں آ رہی ہوتی، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ پروگرام ماضی کی یادوں پر ہے، ماضی کی یادیں ہیں مگر تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ 7 کروڑ مرحبا۔ ایک واقعہ بیان کیا عبدالحبیب بھائی نے، میں یاد کر رہا تھا آپ کو۔ عبدالحبیب بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں کوئی لاس وغیرہ ہو گیا تھا اور نقصان، اور کافی بڑا ان کے ساتھ مسئلہ تھا والد صاحب کو، اور اس ٹائم پر کافی اچھا خاصا قرض ہو گیا تھا۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں امیر سنت آئے تھے ہمارے گھر پر، اور امیر سنت ہمارے گھر پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کی بات میں چاہوں گا عبدالحبیب دوبارہ دہرا دیں۔ والد صاحب کافی بیمار بھی اس حوالے سے ہو گئے تھے اور کافی ٹینشن میں تھے، کیونکہ کافی بڑی رقم ان کی کسی نے رکھ لی تھی، وہ نہیں لوٹا رہے تھے، تو ہمیں لوگوں کو دینی تھی رقم وہ۔ تو آپ کو علم ہوا تو آپ گھر تشریف لائے تھے اور آپ ایک رقم بھی لے کر آئے تھے، اور آپ نے ابو کو وہ رقم بھی دی، اور اس کے بعد ابو سے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ یعقوب بھائی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا گھر بھی بیچ کے آپ کو جو ہے نا آپ کو پیسے دے دیتا، آپ جس مشکل میں ہیں۔ اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب بہت روئے تھے، آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، اور آپ کے احسان ہی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ چیزیں بدلنے لگ گئیں اور چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئیں، قرضہ بھی ادا ہو گیا، اللہ نے پھر کھڑا بھی کر دیا، سارے معاملات بھی بہتر ہو گئے۔ وہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ جس گھر میں امیر علیہ سنت نے کتاب لکھی تھی نا رفیق الحرمین، اس گھر کو بیچنے کی بھی ہم نے نیت کر لی تھی کہ بیچ کے پیسے دے دیں گے، لیکن اس کی بکنے کی نوبت نہیں آئی، پیسے کچھ آنا شروع ہو گئے جہاں سے پھنسے ہوئے تھے، اور معاملات حل ہونا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ، یہ ماشاءاللہ مجھے یہ واقعہ جب پتہ چلا تو سننے والوں کو محبت اور بڑھ جاتی ہے دل جوئی کہ کس انداز سے۔ تو آپ وہ رقم دینے کے لیے چلے گئے تھے حاجی یعقوب، حالانکہ آپ کہتے تھے کہ حاجی یعقوب آپ کو گاڑیاں دیتے تھے، ہم کو وہ لے کے جاتے تھے، ڈرائیور بھی دیا ہوا تھا، لیکن ان حالات میں کام آنا، تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ یہ ذرا ارشاد فرما دیں کہ ایسے مصیبت کے وقت میں کام آنے پر لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے موقع پر جاتے نہیں ہیں، فیس نہیں کرتے ہیں، پھنس جائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ میں کیا عرض کروں، اس میں حاجی یعقوب کے ہم پر احسانات بہت تھے رحمت اللہ علیہ۔ یہ جب دعوت اسلامی نئی بنی نا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا تھا یار، تو یہ انہوں نے مطلب ہمارا بڑا ساتھ دیا، گاڑی دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے ہمارے قافلے کو۔ واپسی میں ہم لوگ بیانات کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے تھے، واپسی جب ہوتی تھی، شروع میں تو خیر میں ٹفن باکس بھی لے جاتا تھا اپنا، پھر ایسے حالات ہوئے کہ یہ حاجی یعقوب ہمارے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ پھر انہوں نے کھانے کی ترکیب اپنے اوپر لی، ہم قافلے کو کھلائیں گے۔ پھر ان کے پاس وہ حاجی زکریا جی ہوتے تھے، ان کو کچھ رقم دے دی کہ بس قافلہ تمہارے گھر کھائے گا واپسی میں۔ اس طرح گاڑی ہم کو ڈبہ گاڑی ہائی روف دی تھی، اور سوزوکی دی تھی، سوزوکی میں ڈرائیور بھی سوزوکی کے ساتھ دیا تھا، یعنی ہم قافلوں کو لے جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، یہ اس طرح بہت ساتھ دیا تھا، تو ہماری بہت محبت ہو گئی تھی۔ کیا کہنا چاہیے، اب بازار تو اخلاصی نظر آ رہا تھا، نہ اس کا کوئی ڈنکا بجتا تھا، نہ ہم نے مائک پر کبھی اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ حاجی یعقوب ہم کو سوزوکی دیتے ہیں، ویسا کچھ تھا نہیں۔ بس یہ دین کی محبت میں اور نیکی کی دعوت کی محبت میں یہ بیچارے کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کی امی بھی دیوانی تھی ماشاءاللہ، ان لوگوں نے خدمت تو میری بڑی کی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔
یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو ویسے؟ جی ہاں. امیر سنت کے لیے ہمارے پاس کال ہے. حاجی اسلم ہے ہمارے رکن شورا خانپور کے ہیں. انہوں نے ایک اپنا یادگار ماضی کا واقعہ بیان کیا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہے کافی پرانا سن، یاد نہیں ہے. ملتان میں چل مدینہ محفل تھی جس میں امیر سنت نے بھی تشریف لانا تھا اور یاسر بھائی بھی تھے. اس میں نعت خوانی ہوئی تھی بہت زبردست. جب وہ یہ ہوا یوں کہ ہم خانپور سے 4-5 اسلامی بھائی جو ہیں وہ ملتان کے لیے روانہ ہو رہے تھے. رات کو 12 بجے ٹرین آ رہی تھی تیز گام. تو ہم اسٹیشن پر پہنچے. اس وقت اتنا زیادہ ماحول میں تو تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اسٹیشن پر جیسے ہی پہنچے تو امیر سنت وضو فرما رہے تھے پلیٹ فارم پر ہی. تو ایک اسلام بھائی کی نظر پڑی اور انہوں نے فوراً وہ بتایا سب کو کہ امیر سنت بھی اسی ٹرین میں اور وضو فرما رہے ہیں. خیر ہم حالات اس وقت سازگار ہوتے تھے. ہم اسی ہی ڈبے میں جس میں امیر سنت سفر فرما رہے تھے اسی میں ہم بھی سوار وغیرہ امیر سنت کے ساتھ ہی ہم قریب ہی ان کے ساتھ ہی صحبت میں بیٹھ گئے. اس میں ہوا یوں کہ 1-2 گھنٹے کے بعد ہی دسترخوان لگایا گیا ٹرین کے اندر ہی، اور یہ آواز آئی کہ جس نے سحری کرنی ہے وہ سحری کر لے. حالانکہ گرمیوں کے شاید غالباً دن تھے اور بہت سخت دن ملتان کی گرمی تھی. تو یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی انہیں ہم سمجھے کہ ایک بہت عجیب سا لگا کہ ابھی گرمی اور روزے اور نفلی روزے اور وہ بھی ٹرین میں سفر کے دوران. تو میرے لیے یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی نیوز تھی، بہت بڑی خبر تھی. اس سے یقیناً دل میں ایک بڑی محبت بھی پیدا ہوئی. اور خیر وہ روزہ رکھا گیا، سحری ہوئی، سب نے روزہ رکھا، ہم نے بھی سحری کے ساتھ روزہ رکھا. اور اس کے بعد جب ملتان قریب آیا تو امیر سنت نے جو قریب مسافر تھے ایک سے جا کر معافی مانگی کہ ہم رات کو یوں ہم نے سحری کی اور کوئی باتیں وغیرہ کی، آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ انداز دیکھ کر اور زیادہ چاہت محبت بڑھی کہ یہ کیسا ہے ایک سفر، اور کیسے امیر سنت پیر صاحب ہیں کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور پھر یوں سفر کے دوران مسافروں سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں. خیر جیسے ہی اسٹیشن آیا تو اسلام بھائی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کچھ اسلام بھائی. تو پھر وہ ڈبے والوں کو بھی پتہ چلا، وہ بھی حیران ہو رہے تھے مسافر بھی، کتنی بڑی شخصیت اور یوں ہم سے معافی مانگ رہی اور یوں. خیر اسلام بھائی امیر سنت کو لے کر روانہ ہو گئے. ہم الخلیل مسجد میں چلے گئے. وہاں ہم نے کہا کہ ہم آرام وغیرہ کر لیں گے اور رات کو محفل میں شریک ہوں گے. جب عصر کا ٹائم ہوا تو ایک اسلام بھائی آئے اور انہوں نے بتایا کہ امیر سنت آپ کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے ٹرین میں امیر سنت کے ساتھ روزہ رکھا تھا. اللہ اکبر. یہ خبر سن کر تو اور زیادہ وہ پیار بڑا، محبت بڑھی کہ امیر سنت نے ہمیں یوں یاد بھی رکھا. اور وہ اسلام بھائی ہمیں لے کر کسی شخصیت کے گھر پر تھا، غالباً ڈاکٹر صاحب تھے کوئی، وہاں پر وہ افطاری کا جو ہے وہ سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا. تو امیر سنت نے بہت شفقت فرمائی، افطاری بھی امیر سنت کے ساتھ ہوئی. تو یہ اس کے بعد بھی محفل میں وہ شرکت سارا ہوا. لیکن یہ ایک ایسا یادگار سفر تھا شاید زندگی بھر نہ بھولے مجھے. اور اس میں جو محبت بڑھی، جو پیار بڑھا، امیر سنت سے ویسے مرید تھے اور لیکن اتنا وہ زیادہ قرب یا ملاقات یا اتنی وقت نہیں ملا تھا ساتھ رہنے کا. لیکن یہ سمجھے کہ یہ سفر خانپور سے ملتان تک کا یہ ایسا یادگار سفر رہا کہ یہ تو بہت محبت بھی بہت بڑھ گئی، عقیدت بھی بہت بڑھ گئی، اور یہ ایک یادگار سفر تھا. میں نے کہا آج اس پروگرام میں اس کو میں بھی شیئر کر دوں. ماشاءاللہ. حضور یاد ہے کچھ جو کچھ ہوا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے خواب دیکھا ہو نہ تو یہی ہو، حاجی اسلم نے. نہیں کوئی ایک ہو تو بھی یاد ہو نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے.
اتنا مطلب کہ جو یہ جس ترتیب کے ساتھ اور جس انداز سے بیان فرما رہے ہیں تو مجھے تو ہوا ہی ہوگا تبھی تو بیان کرے. خواب کیسے ہوگا؟ تو آپ اس کے ڈیپ کیوں جاتے ہیں؟ جانا ہے نا، پروگرام کر رہا ہوں نا، میرے کو میرا کام ہی ڈیپ میں جانا ہے. تو میں تصدیق کروں تو چلے. ماشاءاللہ. نہیں، آپ تھوڑا آگے تو بڑھے نا کہ اس کے متعلق. یہ ایسا تو نہیں رہا، پروگرام بھی تو میرے کو چلا ہے نا آپ کے ساتھ. اللہ ماشاءاللہ. آپ ٹرین میں بھی میرا انداز زندگی اسی طرح کا تھا. جی میں مطلب کیا اب آپ نے سب دیکھا یار. میں واپسی میں ہمارے سفر میں بعض اوقات تو پاؤں پکڑ پکڑ کے ایک ایک کے بعد جاتا تو معافیا مانگتا تھا، وہ دیوانے روتے تھے. نہیں 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 نہیں. تو اس طرح محبتوں ایک میرا ذہن بس اس طرح محبتوں کی برکت ایسی ملی کہ لوگ جوک در جوک شامل ہونے لگے قافلے میں، اور یہ قافلہ آج جہاں تک پہنچا ہے آپ کے پاس ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ کا اور سب ذمہ دار اگر ایسا کریں گے نا، اگر وی آئی پی بن کر آپ پہلے سیٹ پر جا دھمکیں گے تو کوئی روکے گا نہیں آپ کو، یہ متاثر بھی نہیں ہوگا. میں سیٹ پر نہیں بیٹھتا تھا اس وقت تک جب تک میرے ساتھی نہیں بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب دوسروں کو جگہ نہیں ملتی تھی یا مطلب یہ کہ سیٹیں ختم ہو جاتی میں نیچے بیٹھتا تھا. اور پھر یہ جو منت و سماجت اور منانے اور ماننے کے جو انداز ہوتے تھے وہ بھی محبتوں میں اضافہ کرنے والے ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. بس میں بھی یہی ہوتا تھا، ٹرین میں بھی اسی طرح انداز میرا ہوتا تھا. اس سے الحمدللہ ہماری بہت کام بڑھ گیا ہمارا. تو یہ انداز آپ نے کس کو کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اپنے آپ کو. اچھا، اصل وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. صلی اللہ. جی ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. بچپن کا ایک واقعہ امیر علیہ سنت سے متعلق ہے. ہوا یہ تھا کہ گلزار حبیب میں اعتکاف تھا اور میرے اتنا چھوٹی عمر تھی میری، تو ہمارے ایک وہ حلقہ نگران بنتے تھے، حلقے بنتے تھے، حلقہ ہی کہتے تھے. جی جی. تو وہ حلقے کے امیر تھے یا نگران تھے. ان سے کسی بات پر یا انہوں نے میری جو مجھے یاد ہے میری کوئی شکایت لگا دی امیر علیہ سنت کو. اب پتہ نہیں میں نے کچھ ایسا کیا ہوگا، بچہ تھا تو میں بہت زیادہ ان سے مطلب دل برداشتہ ہو گیا یا ناراض ہو گیا، میں بہت رونے لگا. تو امیر علیہ سنت تک جو ہے وہ اطلاع پہنچ گئی. تو شاید وہ رات ہی 27ویں شب تھی، وہ رات تھی یا اس کے ایک رات بعد 27ویں شب تھی. تو میں بالکل امیر علیہ سنت کے قریب کوشش کی تھی کہ جا کے بیٹھ. ماہ رمضان کا مہینہ اعتکاف، گلزار حبیب کا اعتکاف میں تھے. تو میں قریب پہنچ گیا کہ دعا میں شرکت ہوگی. تو امیر علیہ سنت نے ایک تسبیح جیب سے نکالی، مجھے یاد ہے وہ تسبیح کا کلر بھی یاد ہے، اتنی خوبصورت تسبیح تھی. کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ میں مدینہ شریف کی تسبیح ہے اور اپنے بیٹے کے لیے میں نے سوچا تھا دوں گا، میں آپ کو دے رہا ہوں اور بیٹا ناراض نہیں ہو. اور جو انداز ہوتا ہے امیر علیہ سنت کا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چپ کرایا مجھے. تو یہ مجھے یاد تھا کہ یہ ایک ایسا مطلب امیر علیہ سنت نے کیا کہ آج اتنے سالوں بعد. کتنی عمر ہوگی آپ کی اندازاً؟ میری شاید عمر 12-13 سال ہوگی. 12-13 سال. 12-13 سال ہی ہوگی، میرا 10-12 ہی سال ہوگی. شروع کے اعتکاف کے دوسرا تیسرا اعتکاف تھا اور اس میں یہ امیر علیہ سنت کی شفقت اس وقت سے جاری ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. بس نہ آپ کچھ نہ فرمائیں گے؟ ہاں آپ کچھ نہ فرمائیں گے؟ یہ کچھ بارش، گلزار حبیب، امیر سنت، ایسا کچھ ہوا تھا آپ کی زندگی؟ ہاں، یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا. اب اس میں تو اب میں وہی والی بات ہے، امیر علیہ سنت آ گئے ان کے سامنے بیان کیسے کروں. اب یہ تو فرمائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ امیر علیہ سنت میری الحمدللہ مجھے سعادت تھی کہ امیر علیہ سنت کو گلزار حبیب میں میرے پاس گاڑی تھی تو میں ڈرائیورنگ کرتا تھا کہ اجتماع کے بعد امیر علیہ سنت تشریف لاتے تھے نا تو میں گاڑی وہاں لگا دیتا تھا. امیر علیہ سنت کو لے کے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جانا پیچھے ہی ہوتا تھا، کتاب گھر پیچھے ہی تھا، لیکن ہم ایک راؤنڈ گھما کر آتے تھے کیونکہ اگر ڈائریکٹ گاڑی وہاں لے جائیں گے تو سارے لوگ گاڑی کے پیچھے پیچھے وہاں آ جائیں گے. تو کوئی ایک لمبا سا راؤنڈ گھما کے پھر امیر علیہ سنت کو وہیں چھوڑنا ہوتا تھا یا کہیں جانا ہوتا تو ہم وہاں چلے جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک چکر گھما کر جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا اب ہم یہاں اتار دیں. سولتر بازار کی روڈ تھی، ایک اسلام بھائی بھی ساتھ تھے امیر علیہ سنت کے. ہم واک کرتے ہوئے کچھ باتیں ان کو شاید مشورہ کرنا تھا، کچھ ہم مشورہ بھی کریں گے، واک کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. وہ سیکورٹی وغیرہ کے معاملات تو تھے نہیں. تو میں نے امیر علیہ سنت کو اتارا اور میں چلا گیا. تھوڑا آگے گیا تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اب جب بارش شروع ہو گئی تو میں نے سوچا کہ بارش میں تو یہ امیر علیہ سنت تو بھیگ جائیں گے اور یہ کیسے جائیں گے، گاڑی تو وہاں تھی نہیں کوئی. تو میں واپس گاڑی گھمائی اور میں واپس آیا تو تشریف لے جا رہے تھے اور بارش تو پڑ رہی تھی. تو میں جا کے گاڑی روکی اور میں نے کہا اب گاڑی میں بیٹھ جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں. اتنے خوش ہوئے، اتنی دعائیں دیں اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ آئے وفادار ہو پنجو. اچھا ہوا یہ تھا کہ میری شادی کی شاید وہ پہلی دوسری جمعرات تھی
میری جب شادی ہوئی تھی اس کے بعد ہی پہلی، تو بولے تو چلا گیا گھر، تو میں گھر نہیں گیا، میں واپس آیا، میں نے گاڑی پیش کی، بٹھایا، تو مجھے بہت بہت دعائیں دی، مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ کہا، اچھا آ بھی گیا دماغ میں، ورنہ بندے کو بعض اوقات نہیں سوچ کا پڑتا ہے۔ آپ ایسے دماغ میں آپ کا یاد آ جانا یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی کی یادیں جاری ہیں۔ حضور آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ کے کاروبار کے بہت سارے معاملات آپ نے بیان کیے ہیں، یہ بتائیں کہ جہاں آپ کاروبار کرتے تھے وہاں کا ماحول اگر کچھ آپ کو یاد آتا ہو کہ کیسا تھا؟ وہاں بھی لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، ملتے تھے، کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا تھا؟ کیونکہ ہمارے مارکیٹ یا کاروبار کرنے میں زیادہ تر یہ سیکھنے سکھانے کا، نیکی کی دعوت کا، علم دین کا معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ ایک کاروباری کرنا ہے صبح دوپہر، کیونکہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ یا تھوڑا کام سے فارغ ہو جائیں گے تو کچھ دین کی طرف بھی آئیں گے، نیکی کی دعوت بھی دیں گے۔ آپ کے کاروبار کا کیا انداز تھا؟ کیا کاروبار اور نیکی کی دعوت یہ ساتھ چلتا تھا، یا کاروبار ختم کرنے کے بعد پھر آپ چلیں کوئی انجمن یا کوئی تنظیم یا اس طرح کام کرتے تھے؟ آپ کا کوئی ایسا ماضی ہمارے لیے ہو؟ میں جو ہے نا، میرا ایک اپنا مزاج تھا، لیکن اس معاملے میں ایکٹیو تھا میں، یہاں موقع ملے تو نیکی کی دعوت، کوئی ایسا ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ اٹھے اس پر گفتگو، تو اب اس کے لیے کوئی باقاعدہ ٹائم ٹیبل یا جدول نہیں تھا کہ کاروبار میں بھی میں باقاعدہ کوئی کہ سمجھاؤں یا پڑھاؤں۔ کبھی ایسا موقع مل گیا تو لوگ آتے تھے آپ کے پاس؟ یوں دوست تو آتے تھے میرے پاس، دوستوں کا آنا جانا، تو تو ان کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا یا کوئی سمجھانے کا یا بتانے کا سلسلہ مجھے رہتا تھا؟ یاد نہیں آ رہا ویسا کوئی مخصوص واقعہ۔ کوئی کاروبار کرتے ہوئے کیسا واقعہ یاد آتا ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ مال چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، جا یار معاف کیا یار، چھوڑو یار؟ میرے پیسے کھا گئے اتنا یاد ہے مجھے۔ پیسے کھا گئے لوگ؟ میں وہ لڑا لڑی کرنے والی کوالٹی نہیں ہے نا، وہ لیتے تھے ادھار دے آتا تھا اور پھر دھکے کھلاتے تھے، کبھی بولتے تھے کب دیا تھا، کس کو دیا تھا۔ آپ کے لیے ایک اور کال ہے، ایک اور آپ کے ایک ماضی کی یاد ہمارے رکن شورا اسد مدنی اختاری انہوں نے بیان کی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماضی کی یادیں پروگرام جاری ہے۔ میں بھی اپنی ماضی کی ایک یاد مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ غالباً 1998 کا یہ واقعہ ہے۔ میں اس وقت جامعۃ المدینہ کے تیسرے سال میں پڑھتا تھا۔ لاہور سے ہم تقریباً 17 طلبہ کرام امیر اہل سنت کی زیارت کی نیت لے کر عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے تھے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ہم نے امیر اہل سنت کے در دولت پر اپنے آنے کی اطلاع بھجوائی اور خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ہم آپ کی زیارت اور ملاقات کے متمنی ہیں۔ امیر اہل سنت کے شیڈول کی صورت تھی تو آپ کی طرف سے جواب ہمیں یہ ملا کہ منگل کو عشاء کی نماز کے بعد ملاقات کی صورت ہو سکتی ہے، عشاء سے لے کر فجر تک بیٹھنے کی صورت ہم کریں گے۔ تو ہماری طرف سے یہ جواب پیش کیا گیا کہ آپ کی شفقت، مہربانی، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، لیکن ہم تو طالب علم ہیں، پہلے ہی پتہ نہیں کس انداز سے کرایہ وغیرہ جمع کر کے تو یہاں کراچی پہنچے ہیں، تو منگل تک ہمارے کھانے پینے کی کیا صورت ہوگی؟ اس وقت لنگر رضویہ کا اپنا شعبہ بھی باقاعدہ سے قائم نہیں ہوا تھا۔ امیر اہل سنت کی طرف سے یہ جواب ملا کہ ملاقات یا بیٹھنے کی صورت تو فی الحال نہیں ہو سکے گی، ہاں یہ ہے کہ کھانے کے وقت میں آپ میرے گھر میں آ جایا کریں، یہاں کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو وقت آپ فیضان مدینہ میں گزاریں۔ تو امیر اہل سنت کے گھر روزانہ آنے جانے کی صورت ہوتی تھی، ہم سارے کے سارے کھانے کے وقت چلے جاتے، کھانا کھاتے واپس فیضان مدینہ میں آ جاتے۔ پیر والے دن امیر اہل سنت کی طرف سے پیغام ملا کہ آج جو جدول تھا وہ کسی وجہ سے تبدیل ہو گیا، تو آج عشاء کے بعد ملاقات کی صورت ہو سکتی ہے۔ ہم پیر بعد عشاء امیر اہل سنت کے در دولت پر حاضر ہوئے، ساری رات وہیں گزاری۔ فجر کے وقت جب واپس فیضان مدینہ آنے لگے تو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے ایک رات کا وعدہ تھا، وہ وعدہ تو آج پورا ہو گیا۔ تو ہم نے عرض کی کہ آپ نے ہمیں منگل کی رات دی تھی، یہ تو آپ کی شفقت، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں ایک رات پہلے عطا فرما دی۔
لیکن ہمارا جو وعدہ منگل والا تھا وہ تو ابھی باقی ہے. تو امیر اہل سنت نے مزید شفقت فرمائی اور اگلی رات بھی ہمیں عطا فرمائی. امیر اہل سنت کا مہمان نوازی کا انداز، روزانہ اتنی تعداد میں گھر پر حاضر ہونا اور کھانے پینے کا انتظام، اور پھر ایک رات وہ بھی بغیر پیشگی اطلاع کے ہم حاضر ہوئے تھے. ایک رات عطا کی گئی اور اس کے ساتھ ایک فری. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کو یہ یاد کو ایک کا دو تو یاد ہونا، یہی مسئلہ بھی ماشاءاللہ روٹین ہے نا، یہ روٹین انداز ہی ایسا ہے کہ سب کے ساتھ ہی شفقت. آپ کا ولیمہ بھی امیر سنت نے کیا تھا؟ ہاں الحمدللہ، یہ میری سعادت ہے اور مجھ پہ کرم فرمایا انہوں نے کہ جب میری شادی ہوئی تو ولیمے کی دعوت دینے ہم اس سے پہلے گئے تھے. فرمایا کہ نہیں، ولیمہ جو ہے وہ میرے گھر پہ ہوگا. تو ہم جس دن رخصت تھی نکاح وغیرہ کے معاملات تو مدینہ شریف میں ہو چکے تھے، جو شادی کے دوسرے دن جو ہے امیر علیہ سنت کے گھر پہ ہم سب خاندان والے اور حاضر ہوئے. امیر علیہ سنت نے ہماری خیر خواہی فرمائی، شفقت فرمائی، اور یہ بھی الحمدللہ میرے لیے برکت ہے، سعادت ہے کہ میرے مہر کی جو رقم تھی وہ بھی امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی تھی. 313 روپے مہر تھا اور امیر علیہ سنت نے خود عطا فرمائے تھے. پھر اس کے بعد جب دوسرے دن ہال میں ولیمہ تھا وہاں بھی امیر علیہ سنت نے شفقت فرمائی تھی، وہاں بھی تشریف لائے تھے. مغرب کے بعد آپ بھی آ گئے تھے. یہ بغیر دعوت کے آ گئے آپ؟ نہیں ہوگی دعوت. میری دعوت کیسے نہیں ہوگی؟ اچھا امیر علیہ سنت آپ تو خیر تھے، لیکن ویسے امیر علیہ سنت شادی میں ساتھ آپ تو ساتھ ہی تھے. تو ہاں یہ تو بھول گیا میں. نہیں بھولا نہیں کرے نا، آپ ابھی ماضی کی یادیں بھی چل رہا ہے. حضور تو آپ کا جو ایک معمول تھا نعت خوانی، شادی، ولیمہ، اور پھر یہ کہیں کوئی عیادت، پھر کہیں کوئی تعزیت، جو آج آپ کا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے 50 60 70 روزانہ کا ایک بنتا ہے آپ کا تعزیتوں کا سلسلہ. تو یہ عیادت تعزیت کے ساتھ ساتھ یہ شادی بیاہ ولیمہ محفل، ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر ایک تنظیم کا کام، مشورے، پورا ایک سسٹم مینج کیسے ہوتا تھا؟ اب ہو جاتا تھا. اب یہ کچھ بیان تو ہو گیا نا، جب بیان تو فرمانا پڑے گا نا، تو ہم اتنے سننے والے ان کو بھی تو مینج کرنا ہے نا. اصل میں یہ بھی تنظیمی کام تھا نا، جس کی دل جوئی کر دی اس کو اپنا بنا لیا، جس کے پاس چلے گئے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوا، ایک تو امیر علیہ سنت کا انداز، آپ بھی تھے اس وقت جب ولیمے میں تشریف لائے، تو ایک تو مغرب کے بعد پھر وہ بچھا کر وہی سنت کے مطابق وہ دعا کرنا اور وہ جو پورا انداز ہوا. ایک چٹکلا بھی آپ کو بتاؤں، ایک بڑا کمال یہ ہو گیا کہ ہماری یہ تو مغرب کے بعد شفٹ ہو گئی، کھانا وغیرہ ہو گیا، باپا تشریف لے گئے، پھر مہمان آئے، وہ عشاء کے بعد آنے تھے. تو اس زمانے میں ہماری جو جماعت تھی، باٹوا جماعت، ان کی طرف سے پابندی تھی کہ بھائی 10 بجے سے لیٹ کریں گے یا 10:30 سے لیٹ کریں گے کھانا تو آپ پر پینلٹی لگے گی. تو ہمارا جو کھانا تھا وہ 10:30 کے بعد ہوا ہوگا، 11 بجے ہوا ہوگا. تو میرے والد صاحب کو انہوں نے بلایا کہ بھائی آپ آئیں، اور آپ کے اوپر تو یہ ایک طرح سے چارج ہے کہ لیٹ ہوا. والد صاحب نے کہا نہیں، یہ تو دوسری شفٹ ہے، پہلی شفٹ تو مغرب میں ہو گئی تھی. تو امیر علیہ سنت کے آنے کی برکت سے جو ہے نا وہ اس معاملے سے بھی ہم نپٹ گئے تھے. جب امیر علیہ سنت پہلے مغرب میں آ گئے تھے، کیا مغرب میں ہمارے مہمان آ گئے تھے، انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا. یہ تو دوسری شفٹ میں لوگ آئے تھے، لیٹ آیا، ہم نے دوسری شفٹ کھلائی تھی. کال ہے آپ کے لیے. واقعات سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مدنی چینل شروع کرنے کا ذہن آپ کا کیسے بنا؟ اس حوالے سے کس نے مشورہ دیا؟ برائے کرم اس حوالے سے تفصیلات عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. آپ سے سوال ہے نا؟ نہیں آپ امیر علیہ سے سنت سے سوال ہے. مشورہ تو آپ ہی نے دیا تھا. ماشاءاللہ. آپ سے سوال ہے. حاجی عمران نے مشورہ دیا تھا. ماشاءاللہ. اب ان کو کس نے دیا یہ پتہ نہیں ہے مجھے. چل ہم چینلز وغیرہ کی تو تائید میں تھے نہیں نا. میں تو سمجھتا تھا کہ چینل میں تو یوں ہوگا، مجھے سب کو بیان بھی دینا پڑے گا، مسائل ہر عقیدے والے آئیں گے اور یہ ایسے قوانین ہوں گے. تو پھر پتہ چلا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ضروری. ہم یعنی کہ جن کو چاہیں ہماری مطلب اپنی سوچ کے لا سکتے ہیں اور سب کر سکتے ہیں، اس کے مطلب ایسا ہو سکتا ہے. یوں پھر ذہن بنا. انہوں نے بولا کہ کیا نام رکھنا ہے، تو میرے منہ سے میرا خیال ہے اسی وقت نکل پڑا مدنی چینل. یہ نام اوکے ہو گیا. انہوں نے بولا کوئی کلام لکھو مدنی چینل کے تعلق سے، جوش پیدا ہو اس طرح. تو خیر وہ کلام بھی ہو گیا، اور مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے کلام ہو گیا. مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے تھا. تو یوں
मदनी चैनल भी फिर शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। चल पड़ा, और चला चला नहीं उड़ा। इस वक्त जो हमारा दुनिया भर में मदनी चैनल देने के मजहबी चैनल में तो वन ऑफ द टॉप, कोई है ना, वो तो सवाल ही नहीं है, फर्स्ट कहने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है। अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी तहरीक है, कोई गली के अंजुमन तो है नहीं। बेशक। तो दुनिया भर में नेट के जरिए या मुख्तलिफ जराए से, फेसबुक के जरिए जो जो मुख्तलिफ हमारे पास जराए हैं, अगर वहाँ बाकायदा अगर मदनी चैनल का इजरा नहीं हो सका, वहाँ भी लोग देख रहे होते हैं। हमारा अपना मदनी चैनल ही दुनिया की 7 बड़ी अच्छा, जो सैटेलाइट होती हैं जिन पर ये चैनल हमारी वीडियोस, हुजूर ऊपर भी जो है ना एक पूरे रास्ते बने हुए हैं, यानी अगर हम एशिया सेट के जरिए मदनी चैनल दिखाते हैं तो वो एशिया के चंद मुल्कों को कवर करता है, यानी हम यहाँ से इसको अपलोड करते हैं, जब वो सैटेलाइट से डाउनलोड करता है तो उसको फुटप्रिंट कहते हैं, तो ये एशिया के चंद मुल्कों तक कवर करता है। अब अगर आपने इसको आगे लेके जाना है यूरोप के लिए, तो फिर एक और सैटेलाइट अरेंज करनी पड़ेगी जो वहां से अपलोड करेगा और फिर उसको जरा वहां डाउनलिंक देगा तो यूरोप हो जाएगा। अमेरिका पहुंचना है तो वहां से एक और सैटेलाइट करनी होगी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और सैटेलाइट करनी होगी। तो पूरी दुनिया में इसका बाकायदा जाल ऊपर बिछा हुआ होता है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया को कवर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मदनी चैनल जो है वो हमारे फुटप्रिंट मौजूद हैं, सैटेलाइट के जरिए हम कवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहली बार हिंद गए कौन कौन से शहर में गए थे आप? बजरिए ट्रेन गए थे ना बाबा? ये जो मुझे बजरिए ट्रेन भी गया हूँ, जी, तो बजरिए ट्रेन ही गए ये होंगे। पहला वाला सफर बजरिए ट्रेन था, मैं भी था अल्हम्दुलिल्लाह उस सफर में। अच्छा, पहले उसमें थे, जी, तो जी। फिर आपको याद होगा। जी, जी। ट्रेन में गए नहीं, थे मैं ट्रेन में नहीं गया था, मैं बाद में आया था, आप तो काफी पहले चले गए थे। अच्छा अच्छा, जी जी। वहाँ बम्बई, नागपुर शरीफ, बरेली शरीफ, माशाअल्लाह अजमेर शरीफ, माशाअल्लाह गालिबन हाजिर अजमेर शरीफ की हुई थी। माशाअल्लाह। अहमदाबाद शरीफ उस पर जाना नहीं हुआ था। अहमदाबाद शरीफ भी बिल्कुल हाजिरी हुई थी, अहमदाबाद शरीफ। और वहां जाकर भी शायद कुछ वीजों में जी शहर होते एक्सटेंशन हैं। करवाया था या कुछ शहर बढ़ाए थे वहां जाके, अच्छा, ऐसा कुछ याद पड़ता है। लोग आके इसरार करते थे कि हमारे इधर चलो, हम आपको वीजे बढ़वा देंगे, ऐसा भी कुछ होता था, मतलब कुछ ना कुछ। कितनी बार हिंद गए हैं हुजूर? हो सकता है 3 बार गया हूँ, जी। बाई एयर भी गया हूँ। जी, फिर तो आप कानपुर भी गए थे ना, और वहां वो जो आपकी गाड़ी के साथ क्या मामला हुआ था? कानपुर में गाड़ी के साथ, अच्छा वो जो, हाँ 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 हाँ, नहीं ये तो हुआ था अपने बाला सिनोर या मोडासा, अच्छा ये अहमदाबाद शरीफ की तरफ। अच्छा उधर कानपुर में और वाकया हुआ था कोई, अच्छा, वो जो हटा रहे थे। वो इज्तिमा रात का तो हो गया, अब वो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। कुछ 1-2 ताजिर थे, 2 थे शायद, बतौर गार्ड मुझे अपना कोई इनका लाइसेंस वाला असलिया होगा वो लेकर आए थे। तो कानपुर का इज्तिमा जब खत्म हुआ ना रात का, तो पब्लिक ने धावा बोल दिया मुलाकात के लिए। और वो 2 ही बंदे थे। ये घबरा गए, क्या फायर खोल दे, फायर खोल दे। एक ने दूसरे को बोला, शायद मैंने ही पकड़ा था, ये दुश्मन नहीं है, दोस्त है मिलना जो हमला कर रहे हैं। उनके लिए नई चीज होगी ना ये। वो तो घबरा गए थे ना कि मार डालेंगे, क्या करेंगे, हमारी ड्यूटी है बचाना। तो खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुलाकातें और जो भी होना था, मैं तो तजर्बाकार था, तो मैं तो समझ ही गया था कि ये बेचारे अकीदत में टूट पड़े। तो फिर हम जब निकले तो गाड़ी चलाने वाला जो भी था वहां का मकामी था, अब वो बेचारा वो घबरा गया, पब्लिक बराबर की चोटी उसमें गाड़ी में। अब उसने कहीं वो जंगल में, तो सारे मैदान था और अंधेरे गड़े नशेब फराज जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें ये कभी इधर उतरता कभी उधर उतरता, ये मुंजा गया था इसमें कि ये गड्ढे में वो गाड़ी का पहिया गया हुआ। अल्लाह, मैं उछल कर फिर गिरा, बस तो जो गिरा मैं उसी गाड़ी में गिरा, उछल गया। खैर यूं तो हम घर तो पहुंच गए, लेकिन फिर वो एक्सरे वगैरह किया तो पसली में मेरा फ्रैक्चर हो गया था। अल्लाह अल्लाह। और वो असर वाला जो मेन इज्तिमा था उसमें मेरी हाजिरी नहीं हो सकी। हाय हाय।
یہ آزمائش ہوئی تھی وہاں عقیدت مندوں کی وجہ سے. اللہ اللہ اللہ. عقیدت مندوں کو بھی تھوڑا اس میں ان کو کیا پتا بیچاروں کو, وہ اتنے تھے. اب وہ گاڑی پہ چپک رہے تھے, اور ایک صاحب کا وہ انداز بھولتا نہیں مجھے, ہٹ جائیے ہٹ جائیے ہٹ جائیے. وہاں کی زبان تھوڑا یہ مہذب تھی ہے. ہمارے تو ہٹو ہٹے وہی کرتے نا, وہ بیچارے وہ بڑا مہذب, ہٹ جائیے. ایسے لوگ ہٹتے تھے. اس میں ہٹتا کون ہوگا؟ ہٹتے تو ہڑاوڑی سے کون ہٹتا ہے, مگر یہ انداز اچھا تھا تو یاد رہا نا. جی جی. با اخلاق اسلامی بھائی تھے کوئی. اللہ برکت دے ان کو, اللہ کرے اب بھی ماحول میں ہوں, کیا بعید وہ سن بھی رہے ہوں. حضور آپ نے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ جو پہلا رسالہ لکھا, پہلا رسالہ آپ کا یہی تھا تذکرہ امام احمد رضا, اس کی تیاری کے تعلق سے کبھی آپ کو یہ سب بات ارشاد فرمائیں کہ اس کی تیاری آپ کے ذہن میں پہلے سے اعلیٰ حضرت کے وہ سارے واقعات تھے, اس کو جمع کرنے کے لیے بھی کچھ کوششیں کرنی پڑی؟ کوئی بھی رسالہ کتاب لکھتا ہے تو ظاہر دیگر کتابوں کی مدد سے لکھتا ہے, عام طور پہ یہی ہوتا ہے. میں نے بھی یہی کیا. تحریر وہ پہلی تھی آپ کی رسالے کی یہی صورت یاد میں؟ پڑتا ہے کہ سب سے پہلا رسالہ میرا یہی تھا, ٹھیک ہے تذکرہ امام احمد رضا بس سلسلہ یوم رضا, ٹھیک. 25 صفر. وہ آپ نے رسالہ شاید دعوت اسلامی سے پہلے کا ہے, بہت پہلے. بہت پہلے کا. آج 1442 سے ہجری ہے 2021, آپ کا لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریریں بدل گئی ہیں, تحریر پڑھنے والوں کے انداز بدل گئے ہیں, اور تحریر کے لیے آہستہ 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 آپ نے جو چیزیں محسوس کی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے تعلق سے اگر آپ کہ آج تحریر کرنے والوں کے بھی کافی ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی تحریر کرنی ہے, تحریر کرنے کا ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی لکھیں ہم بھی لکھیں ہم بھی لکھیں, لکھتے بھی رہتے ہیں لوگ. آپ اتنے پورے عرصے کے اندر تحریر لکھنے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب تو خیر تحریر کا انداز بھی بدلا ہے, اور پڑھنے والوں کا بھی انداز تبدیل ہوا ہے. تحریر کا انداز یوں کہ پہلے کتابت ہوتی تھی, اب کمپوزنگ ہوتی ہے. کتابت اب بھی زندہ ہے, لیکن اب کتابت عام طور پہ لوگ نہیں کرواتے, کمپوزنگ ہی کی جاتی ہے. یہ آسان بھی ہے اور سستی بھی ہے. تو اس میں یہ کہ ہر ایک کو تو لکھنا تو نہیں چاہیے. میں جو لکھتا ہوں نا یہ تفتیش کروا لیتا ہوں, تفتیش کرواتا ہوں. پھر اب تو ماشاءاللہ اپنا تفتیش کا نظام بھی مضبوط ہو گیا پہلے کے مقابلے میں. تو المدینہ العلمیہ کے تعاون سے یہ سب میرا کام ہوتا ہے, اور مفتی صاحب سے چیکنگ ہوتی ہے میری تحریروں کی. اس طرح مطلب ایک کتاب یا رسالہ منظر عام پر تشریف لاتا ہے. اب دوسرے جو لوگ کرتے ہیں ان کی تفتیشیں شاذ و نادر ہوتی ہوں. اس طرح بس وہ لکھتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں بیچارے, پھر یہ چھاپ دیتے ہیں. بعض اوقات اغلاط ہوتی ہیں, یہاں تک کہ شرعی اغلاط بھی ہوتی ہیں, شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, کبھی کبھی بولتا ہوں, ایک کتاب میں دیکھا تھا میں نے رمضان شریف کے فضائل پر تھی, یا روزوں کے مسائل پر, رمضان کے مسائل پر. تو لکھا تھا کہ وہ سورج ڈوب جائے, نہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے, تب بھی اگر لیٹ ہو گیا تو بھلے ایک آدھ منٹ اگر دیر بھی ہو گیا, اللہ معاف کرنے والا ہے, روزہ بند کر لے, کھا لے. بس ساری رات کیا کر رہا تھا یار, جو ایک منٹ جو بند ہونے کے بعد اب پانی پینا سو جائے. تو اب یہ کیا, یہ کوئی بیچارہ, اب میں کہوں کہ جاہل تو بولیں گے, برا بلا بولتا ہے. اب سمجھ جائے کون ہوگا یہ جس نے یہ لکھا ہوگا. اگر یہ بھی عالم ہے تو پھر شیطان بھی عالم ہے, نے ساری دنیا کو مطلب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, خود تو ہم جہنم کی طرف دوڑے تمہیں بھی لے چلیں گے. غلط مسئلے لکھنا تو خطرناک معاملہ ہے نا. تو یہ لکھنے والا انڈر چھوڑے گا, عالم کی ضد ہوگا, اگرچہ اس کے نام کے ساتھ علامہ لکھا ہوا تھا,
मुझे याद आ रहा है, अब भी लिखते हैं उसके साथ अल्लामा। वो अब क्या कह सकते हैं, अपने किस किस से पहुंचे, तो तरह तरह के मतलब किताबचे। अब तो दावत इस्लामी के बाद, वो भी दावत इस्लामी के बाद ही वो किताबें शुरू हुई थी जो मुझे याद पड़ता है। तो तरह तरह के लोग लिख रहे हैं, दावत इस्लामी वाले पढ़ते हैं बेचारे। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने पढ़ने का शऊर दिया है, वरना पहले एक आध किताब छपती थी किसी की तो 1100 की तादाद या इस तरह का लिखा होता था, 1100 बरसों तक बाजू का चलती थी। और अब अल्लाह की रहमत से हमारी किताबें लाखों में छपती हैं। जी, लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिकती भी है, तकसीम भी होती है, पढ़ी भी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी दावत इस्लामी का एक प्लस है कि बहुत सारे उलमा की कुतुब जो इन साहिबान ने लिख कर रखी थी, दावत इस्लामी के बाद वो छपी हैं और मंजर आम पर आई हैं और बिकी हैं। और अब कई उलमा किराम लिख रहे हैं और उनकी किताबें छप रही हैं, बिक रही हैं। दावत इस्लामी ने एक फील्ड में नहीं, ये फील्ड वो है कि जो बिल्कुल जन्ने के छुपा हुआ है। अब हमारे क्या वो समाजी काम, भाई वो ये हुआ तो शजरकार, इसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये इनकी समझ में आता है। हालांकि जो मैं अब कहने लगा हूँ किताबों का, इसी से तो दीन की बका हम देख रहे हैं। कुरान करीम भी अल्लाह पाक की किताब है, अगर ये छपती ना होती तो हम तक कैसे कुरान पाक पहुंचता। अच्छा, इसी तरह तफसीरात, तफासिर अगर छपती ना होती और लोग पढ़ते ना होते तो दीन किस तरह पहुंचता हम तक। हदीस की किताबें, इनकी शुरूआत, इसके अलावा दीगर इस्लाह ही कुतुब ये ना छपती होती, ना लिखी जाती तो हम तक पहुंचती कैसे। तो यूं ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसकी तरफ मखसूस तबके की तवज्जो है जो अहले इल्म है। वरना अवाम बस वो उसी को के इस पौधा लगा दिया, फोटो आ गया, वीडियो चल गई बाबा, या भाई वो खाना बट गया। अगरचे ये सारे अच्छे काम है, लेकिन मैं अवाम की नफ्सियात बता रहा हूँ। जी सही, ये है, ये इनको पसंद है और इन कामों की वजह से वो अब दावत इस्लामी को सराह रहे हैं। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं दावत इस्लामी का यही काम मंजर आम पर न रहे और जो असली काम था नेकी की दावत। दावत इस्लामी ना मदनी चैनल की वजह से तरक्की पजीर हुई है, ना इन कामों की वजह से लाइट में आई है। मदनी चैनल से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कई मुल्कों में काम कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम 91 की तो बात कर रहे हैं ना, हिंद की। जी 91, मदनी चैनल तो बहुत बाद में है। और जो भी मामलात हुए वो इसके बावजूद भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो यहाँ थे और दावत इस्लामी वहाँ काम कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वापस गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, धूमधाम से, बाजते गाजते गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि उन्हीं दिनों बहुत बड़ा इज्तिमा मेरा हुआ था। आपका नागपुर में भी, आपको याद हो तो? नागपुर में भी बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और वापस बम्बई में आकर भी बहुत बड़ा। YMC ग्राउंड गालिबन जी, उसका जी, नाम था, जी, जी, जी। शायद मैं था उस इज्तिमा में, बहुत बड़ा बड़ा हुआ ग्राउंड इज्तिमा था, अल्लाह की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी का रास्ता नहीं रुका और इंशाअल्लाह नहीं रुकेगा, ये चलती रहेगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, अल्लाह की रहमत शामिल है, अल्लाह की रहमत है, ये महबूब का करम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस बाग का सदका खा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत की भीख पर हम लोग पलने वाले हैं, आला हजरत की भीख पर, ये कैसे रुकेगी। औलिया किराम का फैजान, साहबा अहले बैत का साया हमारे सरों पर है। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी इंशाअल्लाह नहीं डूब सकती तो डूबतों को तिराती रहेगी सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, ये अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। आमीन। जितना अरसा अमीर सुन्नत हम देख रहे हैं, स्पेशली दावत इस्लामी के बनने के बाद, ऑलमोस्ट 41 ईयर्स आप कह सकते हैं, और जो कंप्रोमाइज अमीर, अब आपके सामने 10 बात पूछते तो आप जवाब भी नहीं देते, क्योंकि ये जवाब ना देने के पीछे ये होता है कि अब मैं क्या अब अपने मुंह से, क्योंकि मेरी तारीफ हो रही है, मेरी खूबी बयान हो रही है, अब मैं इसको एंडोर्स भी करूं, ऑन भी करूं। यानी आप देखिए कि ऑनरशिप के लिए भी तैयार नहीं होते। ये भी एक मैसेज है, ये देखिए एक मैसेज है। मैं बैठूंगा तो मैं भी थोड़ी कोशिश कर लूंगा कि चलो 2 बातें ऐसी हो जाएं। हम लोग शायद इसमें मुरब्बत भी नहीं कर पाते, लेकिन अमीर सुन्नत का मैंने देखा है कि बड़ा, मतलब वो जो इस मामले में जो ग्राफ है ना, बहुत ऊपर है। क्या बात है, बहुत ऊपर ग्राफ है। मतलब
اپروچ بہت اچھی ہے، اپروچ بہت اچھی لگی ہے، لپٹی یہ نہیں۔ نہیں بولنا چاہیے مجھے، میں کیوں آن کروں؟ ٹھیک ہے، کہہ دیا اسے، کہہ دیا، اب ختم کرے۔ اب ہم لاکھ کوشش کر رہے، میں بھی یہ بیٹھا ہوا تھا، میں کہا کچھ سوال سلسلہ جواب چلے گا کرو، کیسے آگے؟ سلسلہ چلانا ہے، لیکن امیر سن تو آنرشپ ہی نہیں لے رہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھے کہ یہ بھی کردار کا ایک حصہ ہے، ماشاءاللہ۔ شخصیت کی ایک خوبی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو آنرشپ نہیں کرتے، مطلب اپنے اوپر نہیں لیتے، نہیں یار وہ ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہوا ہے۔ اب ہے یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ آپ جو سن رہے ہیں، یہ 41 ایئرز کی جو پوری کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت ہے امیر سنت کو، اور صحیح فرمایا تھا کہ دعوت اسلامی مدنی چینل جیسے آپ نے سنا نا 13واں سال ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل نے دعوت اسلامی کو پہنچایا ہے، دعوت اسلامی نے مدنی چینل کو پہنچایا ہے، کیونکہ جب مدنی چینل شروع ہوا تو اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی اس کے نگران و ذمہ داران موجود تھے، سفر جاری تھا۔ اب یہاں سے ایک آواز گئی ہے کہ جناب اب مدنی چینل بھی آ گیا ہے، تو اب اسلامی بھائیوں نے دنیا بھر میں، لوگ تو دنیا بھر میں سیلز مین رکھنے کے لیے اور مارکیٹنگ کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہاں تو آلریڈی سیٹ اپ بنا ہوا تھا، نگران و ذمہ دار موجود تھے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر، بس ان کو پتہ چلنا تھا، یہاں سے سسٹم نے زیادہ انہینس ہونا تھا، وہاں پر اسلام بھائی نے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی دیکھیں الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ذرا کئی شعبہ جاتے ہیں، تو مدنی چینل بھی ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے۔ جی ہاں، اب یہ نہیں ہے کہ مدنی چینل کا شعبہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی چینل ہے۔ ڈیجیٹل طور پر، کیونکہ اب دنیا میں ڈیجیٹل کو زیادہ لوگ لے رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو دعوت اسلامی کے فزیکلی قریب نہیں آ سکتے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، جس طرح اب اسپیشلی لاک ڈاؤن میں پتہ چلا کہ یار جب فزیکلی ملنا جلنا اجتماع سب بند ہو گئے، تو دعوت اسلامی کا یہ نیکی کی دعوت کا پیغام مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے جس تیزی اور عمدگی کے ساتھ پہنچانے میں ہم کامیاب ہو سکے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ورنہ یہ گھر گھر نیکی کی دعوت، ابھی نیکی کی دعوت جو گھر گھر اس وقت بھی پہنچ رہی ہے، ہم مدنی چینل پر ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کے قریب آنے کے لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ فزیکلی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے جو جملہ یعنی جو ہمارے شعبے اور ادارے بنے ہوئے اس کے قریب کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ نے چاہا تو بہت ہی فرق آپ کو محسوس ہوگا، انشاءاللہ آپ ڈیفرنس فیل کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا سا کمفرٹیبل زون میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ کچھ کالز دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان موسیٰ تاری عرض کر رہا ہوں عربی مہارت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے مرشد کریم کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، ان کی وفاداری میں جینا مرنا رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہوئی ہے۔ امیر سنت نے عربی مہارات میں میرے نکاح سے پہلے مجھے مہر کی رقم عطا فرمائی تھی، الحمدللہ الحمدللہ 313 روپے عطا فرمائے تھے، اور یہ سعادت اللہ پاک نے مجھے بھی عطا فرمایا۔ اللہ مرشد کریم کا سایہ رکھے، مرشد کریم کی محبت رکھے، مرشد کریم کی وفاداری رکھے۔ باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اور جلد حرمین طیبین کی حاضری آپ کے ساتھ ہو، دعا فرما دیجیے گا۔ اللہ آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، بال بچوں کی، سب کی بے حساب مغفرت کرے، آمین آمین۔ آپ کے صدقے ہمارے ساتھ بے حسائی ہو۔ ماشاءاللہ، آپ تو خیر بہت پرانے حاجی عمران کے تو خاص دوست۔ جی، تقریباً دعوت اسلامی میں ساتھ ہی آئے ہم، تھوڑا آگے پیچھے تھا لیکن تقریباً ساتھ ہی آئے۔ ماشاءاللہ، ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا